بصالت اور امتیازی صنعت کے حاصل کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگوں نے، پیر صاحب نے، میرے والد صاحب کا سلطان سخرو صاحب نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ اب میرے پاس کہنے کے لیے بہت کم الفاظ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جتنے خوبصورت الفاظ میں ہماری بہن نے فوجیوں کو اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، اس طرح کے الفاظ تو شاید میرے پاس ہیں ہی نہیں۔ یقیناً جذبات بہت زیادہ ہے، لیکن شاید جذبات جہاں دکھانے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا اور ہم نے وہاں پہ جذبات دکھائے۔ ہماری خاندانی ٹریڈیشن ہے۔ کن صاحب نے کچھ چیزوں کو بتایا، لیکن وہ شاید عمر کا تقاضا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ قربانیوں کی داستان اتنی لمبی ہے کہ بہت ساروں میں وہ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ 6 نہیں 7 بھائی قطر کی جنگ میں تھے، جو کہ شاید ایک ریکارڈ ہے۔ 9 گیلنٹری ایوارڈ یعنی 9 بہادری کے تمغے ہمارے خاندان میں موجود ہیں، جو اگین ایک ایوارڈ۔ یہ خاکسار بھی 3 گیلنٹری ایوارڈز، چکوال تو چھوڑے، شاید فوج میں بڑے گنے چنے اس وقت کوئی کور کمانڈر، کوئی چیف ایسا نہیں ہے جس کے پاس 3 گیلنٹری ایوارڈز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانیاں کی۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہی ہمارا فخر ہے۔ لیکن ہمارے اس فخر کو جب چیلنج کیا جائے تو یقیناً ہمارا خون کھولتا ہے۔ پاکستان فوج کی قربانیوں کے اوپر، ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر میں کیا بات کروں، شاید پورا دن بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ وہ فوج ہے، اکثر ہمارے لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ فوج ہے جو اپنے سے 6 گنا زیادہ بڑی دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ پچھلے 70 سال سے پوری تاریخ میں ایسی کوئی فوج نہیں ملتی۔ یہ وہ فوج ہے جو ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی انسرجنسی، سب سے زیادہ پھیلی ہوئی انسرجنسی، جس کو مختلف ایجنسیز، CIA، موساد، را، سب ایجنسیز کی سپورٹ حاصل ہے، اس پر تقریباً قابو پا چکی ہے۔ ہیومن ہسٹری میں اتنی بڑی انسرجنسی نہیں ہوئی، جو اندرونی دشمنوں سے بھی برسر پیکار ہے، جو بیرونی دشمنوں سے بھی برسر پیکار ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس کا ہر 7واں شہید ایک آفسر ہے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، 40واں یا 50واں ہونا چاہیے جو ہمارے ریشو ہے اس کے لحاظ سے۔ ہر 7 آفسرز فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جو اپنے ٹینک الخالد جیسے ٹینک بنا رہی ہے، میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، 3rd ورلڈ کنٹری ہے۔ باقی بھی تو ہماری انڈسٹریز ہیں۔ ہم سٹیٹ آف دی آرٹ ٹینک اور میزائل اور جہاز بنا رہے ہیں۔ ارجن انڈیا نے کوشش کی، ترشول ہمارے قریب بھی نہیں ہے۔ یہ وہ فوج ہے جو UN پہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس فوج میں، اور دنیا اس بات کی معترف ہے کہ ہم نے عالمی امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ UN میں سب سے زیادہ فورسز دی ہیں، UN میں سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ اس فوج پہ میں بولتا رہوں تو سارا دن بولتا رہوں، کیونکہ ہم نے یہ تاریخ کتابوں میں نہیں پڑھی ہے، ہم نے یہ تاریخ اپنے خون سے لکھی ہے۔ ہمارے قبرستان اس بات کی گواہ ہیں، ہمارے شہداء کی قبریں اس بات کی گواہ ہیں، ہمارے قومی جھنڈے جو ہماری قبروں پر لگتے ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں۔ ہماری مائیں جب ہمیں پیدا کرتی ہیں، ہمیں گودوں میں پالتی ہیں، تو وہ ہمیں یہ تاریخ پڑھاتی ہیں۔ ہم نے یہ تاریخ وہاں سے سیکھی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اس دن کے لیے کہ جب ملک کو ضرورت پڑے تو ان کو اپنے اکابروں کی جو قربانیاں ہیں اس کا پتہ ہو، اور وہ نعرہ مستانہ بلند کریں، وہ اپنا نعرہ مستانہ بلند کریں اور محاذ کی طرف چڑھ پڑیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ماؤں کے گھروں، اپنی ماؤں کی گودوں سے یہ چیزیں سیکھی، اور وہ کہیں اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے۔ ہماری فوج ایک کے بعد دوسرے لڑائی سے نبرد آزما ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی فوج پر جب ایسے پریشر پڑتے ہیں تو خودکشیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان فوج میں کبھی خودکشی نہیں سنیں گے آپ نے دیکھا ہوگا انڈین سولجرز، امریکن سولجرز آ کے اپنی حکومت، اپنے سینئر آفیسرز کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ کبھی ایک پاکستانی فوجی کو دکھائیں کہ اس ماتھے پر شکن پر بھی آئی ہو کبھی اس بات پر کہ مجھے لگاتار 15 سال سے کس کے خلاف لڑایا جا رہا ہے۔ بلکہ وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پوسٹ ہوتے ہیں اور دوبارہ محاذ پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔
ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں اور دوبارہ نئے مقتل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بار بار کیوں ایک ایک بار دوسری ڈیوٹی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر کوئی مایوسی نہیں ہے، یہاں پر جذبہ ہے، ایک قربانی کا جذبہ ہے۔ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، یہاں پر قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ ہر خاندان، ہر گھر، یہ میرا ایک خاندان نہیں، میرا ایک گھر نہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں بے شمار شہداء ہیں۔ تین بیٹے بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لوگ شہید کیے۔ آج جب ایک بیانیہ دہرایا جاتا ہے تو ہم ان کی بھی تاریخ سے واقف ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ سے واقف ہیں تو ہم ان کی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو اس وقت آپ کے لیڈر اس بیانیہ کو بڑھا رہے ہیں، کشمیر کمیٹی میں انہوں نے کشمیر کو کتنا نقصان پہنچایا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے اور کشمیر میں فساد ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جب شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھانا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے، اور عوامیان ہندوستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہہ رہے تھے، تو وہ ان کو کافر اعظم کہہ رہے تھے؟ کیا ہم اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں؟ کیا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے جو فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مسجد کی مانند ہے جس کے بننے پر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بن جائے تو وہ ہر ایک کے لیے محترم ہے، وہ مسجد ہے؟ تو آپ کے والد صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا ہم نے پاکستان بنانے کے گناہ میں اپنے ہاتھ پلیت نہیں کی۔ مولوی صاحب تو ساں اللہ توفیق نہیں دیتی ہے کہ تو ساتھ پلیت مسجد بڑا نہیں کی تھے، آپ کو قربانیوں کی بھی توفیق نہیں دی گئی، تو آپ سے توفیق چھین لی گئی۔ اس پہ شرمندہ ہو بجائے کہ چھاتی نکال کے ہمیں جواب دیں۔ ایک عجیب ٹرینڈ ہے، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اردو قومی زبان ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم باڑ کو اٹھا کے پھینک دیں گے، جو جس نے اسمگلروں اور دہشت گردوں کو روک رکھا ہے ہم ان کو آنے دیں گے۔ کبھی کہا جاتا ہے ہم بلوچستان کی آزادی کی بات کریں گے، کبھی فوج کو کرٹیسائز، کبھی کہا جاتا ہے کہ فوج نے شکست کھائی ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ نیوی، ایئر فورس اور آرمی نے کس بری طرح اس سال کے اوائل میں بالا کوٹ میں ہر فیلڈ میں شکست دی ہے۔ اس کو پاکستان کی شکست میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بلوچستان کی آزادی کی بات کس نے کی تھی؟ ہندوستان کہتا ہے۔ پاکستان کو بالا کوٹ میں شکست ہوئی اور ہم ڈر گئے اور ہم نے ڈر کے ہمارے ہندوستانی پائلٹ واپس کیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہندوستان کہتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے، ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے۔ ہم تو آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، ہندوستان کا میڈیا آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ آپ اس وقت مودی سے زیادہ پاپولر ہیں انڈیا میں، الیکشن لڑ کے جا کے دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ ہے آپ کا ٹویٹر کے اوپر۔ آپ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، آپ کا کردار آپ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تاریخ آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی جیسے پہلے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا۔ ریٹن فارم میں سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جاتے، یہی سرٹیفکیٹ ہے آپ کا۔ بائیں جانے میں ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہوتی ہے جن کی لیڈرشپ پاکستان بنانے کے بھی خلاف تھی اور پاکستان کی سرزمین کو ایک ناپاک زمین سمجھتے، وہاں دفن نہیں ہونا چاہتے۔ آج وہ ہمیں فوج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے۔ بلوچستان کی لیڈرشپ کیا ہم نہیں جانتے؟ چادریں کر کے آپ کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کابل اور افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کیا کیا حرزہ سرائیاں کرتے رہے ہیں۔ اور جو باقی لیڈرشپ ہے کیا وہ ہم نہیں جانتے؟ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ لیڈرشپ، والد اور بیٹے کی لیڈرشپ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے، کیا ہم ان کو نہیں جانتے؟ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ختم نہیں ہوا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اس کی ایک فارم ہے جس میں کہا جاتا ہے اسی ہتھے انی پائی رکھیے تو تسی اپنے صوبے چ پائی رکھو۔ یہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، کوئی کسی کو نہ پوچھے۔ یہ بیانیہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد فوج کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی جاتی ہے اور فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس بیانیہ کے خلاف سرونگ فوجی کبھی نہیں اٹھیں گے۔ ہم لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں ہی اٹھنا ہوگا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سب سے پہلے چکوال کے لوگوں نے اس کا احساس کیا۔ اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اگین بہت ضروری ہے، ہماری لوکل لیڈرشپ اور لوکل پولیٹکس اپنی پولیٹکس کریں، اپنی سیاسی ایجنڈا پیش کریں، لیکن سیاسی ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے، سیاسی تقریر کی جاتی ہے لمبی چوڑی، اور آخر میں جیسے بابر صاحب نے فرمایا محسن چکوال فلاں جنرل صاحب زندہ باد۔ فوج کا کلچر یہ کبھی بھی نہیں تھا۔ ہم 5ویں نسل ہیں فوج میں، جنرل صاحب کے نام لے کے نعرے سیاسی اس میں نہیں لگائے جاتے۔ آپ اس سے ان کا قد نیچا کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں۔
ہمارے اس صوبے نے, ہمارے ضلع نے ایئر مارشل نور خان اور جنرل قیوم اور جنرل اعجاز, انہوں نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں. ان کی کنٹریبیوشن نیشنل لیول پہ تھی, اور آج بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی نیشنل لیول پہ وہ اگر محسن بنے تو محسن پاکستان بنے. یہ محسن چکوال کیا ایک سرونگ جنرل کے بارے میں اس طرح کے نعرے لگائی جاتے ہیں, عجیب و غریب ایک چاپلوسی ہے. ہم حیران ہیں اس بات کے اوپر. اس قسم کی عامیانہ پن اور تماشائی پن کو سیاسی لیڈرشپ جس کے فرنٹ مین ہیں ان تک محفوظ رکھے. یہ بھی ایک طریقہ کار عجیب و غریب بن گیا کہ ہر بات میں ہم فوج اور فوج کی لیڈرشپ کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. برائے مہربانی نہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے بجائے فوج کو روڈا لگائے, اور نہ جو حکومتی لوگ ہیں اور وزراء ہیں وہ ایک عجیب و غریب حرکتیں کریں اور جنرل صاحب کو اپنی لوکل پالیٹکس میں لے کے. تھینک یو ویری مچ.